اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گھر پہ بندش ہے، نظر بد، جنات یا جادو کی وجہ سے ہے، تو عزیز دوستو سب سے پہلے آپ نے 21 دن 21 ڈیز تک یہ عمل کرنا ہے۔ اگر 21 دن نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 دن 7 ڈیز آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس لینا ہے، بے شک بوتل لے لیں لیکن اس کا کیپ آپ نے کھول کے رکھنا ہے۔ سحری ٹائم لے لیں، افطاری کے بعد لے لیں یعنی مغرب ٹائم لے لیں۔ رمضان کے بعد اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فجر یا مغرب ٹائم دونوں میں سے جس مرضی ٹائم آپ پانی لیں اپنے سامنے رکھیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد، 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 7 ٹائمز آیت الکرسی، 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ آخری رکوع کو ایک دفعہ آپ نے جب پڑھنا ہے تو وہ ایک دفعہ ہوگا، اسی طرح آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ علم نشرہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو واللہ، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، 7 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس پانی پہ آپ نے دم کر دینا ہے اور وہ پانی آپ نے گھر کے تمام کونوں پہ جس پہ آپ کا پاؤں نہ آئے ان تمام کونوں کے اوپر آپ نے وہ پانی چھڑک لینا ہے۔ اگر صرف گھر کے اوپر بندش نہیں ہے، آپ پہ بھی اثرات موجود ہیں تو وہ پانی آپ بھی پئیں۔ جیسے جیسے آپ کو پیشاب آئے گا آپ کے اندر سے انشاءاللہ وہ جادو نکلتا جائے گا۔ بعض لوگوں کو وامٹ کے ذریعے بھی یہ جادو نکل سکتا ہے۔ بندش 3 طرح سے ہوتی ہے، یا وہ جادو کی وجہ سے ہوگی، یا نظر بد کی وجہ سے ہوگی، یا جنات کی وجہ سے ہوگی۔ ہم آپ کو تینوں ہی بندش کی نشانیاں بتائیں گے اور سچے واقعات بھی بتائیں گے۔ جادو سے اگر بندش کرنی ہو تو وہ یا تو آپ کے کاروبار پہ، روزگار پہ، مال پہ، اولاد پہ یا گھر پہ لگتی ہے، یا بعض دفعہ رشتے یا شادی کی بندش بھی کر دی جاتی ہے۔ گھر کے اوپر جب بندش کرنی ہو تو سب سے پہلے جادوگر، جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادوگر اس کو تعویذ دیتا ہے جو اس کے گھر کے باہر یا گھر کے پاس، گھر کے لان میں یا گھر کی کیاری میں دفنا دیتا ہے۔ دفنا نہیں سکتا تو وہ ایک کیل پہ بھی دم کر کے دے دیتا ہے، وہ کیل آپ کی دیواروں پہ ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ کیل آپ کی دیواروں میں یا تعویذ زمین میں دفن رہتا ہے تب تک آپ کے گھر پہ بندش موجود رہتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بھی بندش گھر پہ لگ سکتی ہے۔ گھر والے بہت خوشحال رہتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو دیکھنے والا حسد کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے کاش میری بیٹی کی شادی یہاں ہوتی، کاش میری شادی یہاں ہوتی، کاش میرے بیٹے کی شادی یہاں ہو، کاش یہ کاروبار مجھے مل جائے، کاش یہ روزگار مجھے مل جائے، کاش یہ اولاد مجھے مل جائے۔ تو عزیز دوستو یہ کاش آپ کو کھا جاتا ہے۔ میری بہن بیٹیاں بھی اپنی دوستوں میں، سہیلیوں میں بڑی بڑی اپنے گھر کی تعریفیں کرتی ہیں، میری ساس تو بہت اچھی ہے، میرے شوہر ایسے ہیں، میری اولاد ایسی ہے، تو سننے والا بھی کہتا ہے کاش یہ گھر مجھے مل سکتا۔ تو عزیز دوستو وہی لڑکی، وہی لڑکا جو گھر میں بڑے پیار اور سکون سے رہ رہے تھے، یکدم سے وہ خوشی نفرت میں تبدیل ہوتی ہے اور وہ گھر طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر جنات کی وجہ سے آپ کے گھر میں بندش لگی ہے یا بندش موجود ہے تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں سگریٹ کی یا دھوئیں کی سمیل آئے گی۔ گھر میں کوئی سگریٹ پینے والا نہیں، لیکن عجیب سی اچانک سے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ناک میں سگریٹ کی سمیل آنا شروع ہوگی، یا کوئی چیز جلنے کی سمیل آئے گی، یا باربیکیو کی جیسے باربیکیو ہو رہا ہے ایسی سمیل آنا شروع ہوگی۔ یاد رکھیں بندش آپ کے گھر پہ جنات کی وجہ سے ہو، کالے جادو کی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، آپ نے یہی عمل جو ہم نے آپ کو دیا ہے یہی عمل آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک شفا دینے والا ہے، آپ کا سارا مسئلہ 7 دن کے اندر اندر ختم ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے دماغ میں اس چیز کو بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، کھلے چھپے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، مزید گناہوں سے بچائے، قبر کے، جہنم کے، دنیا کے عذاب سے بچائے، رمضان کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کثرت سے ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما،
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گنہگار سیاکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.